हमारी ब्रेक में भी वाड़ा साहब स्पीकर को बताया गया, फिर भी ये सारा को अब आपकी बात जरा दोबारा रिपीट करें कि ये खड़े नहीं होते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंतजामिया ने बताया स्पीकर को और इसका मतलब ये है कि इजाजत ली होगी और स्पीकर साहब ने आज पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया कि जिससे उनको पता ही नहीं। देखिए काशिफ साहब, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी और प्रॉब्लम ये है, 2-3 है, मैं आपको जल्दी बता दूं। ये खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो आप लोग पिछले 10 दिन से। एक मिनट मुझे बात करने, मुझे बात करने, मेरी ना करेंगे। जुर्म किया है उसी के तहत पर्चा हुआ है। ये जो आपने जलसे के जो आपने स्टेट को धमकियां लगाई, इदारों को धमकियां लगाई, यही दफा लगता है ना। 302 तो नहीं लग सकता। मुझे बात करने दे सर, डॉक्टर साहब आप जनाब एक सेकंड रुक जाएं, पढ़ दूं कुछ इल्जामात। उमर अयूब ASI अमीर बख्श को थप्पड़ मारा, ऑर्डर की कॉपी छीनी। खालिद खुर्शीद SHO की कनपट्टी पे पिस्तौल रखा, अगर इज्तिमा खत्म करने का कहा तो जान से मार देंगे, उनकी धमकी। अली मीन गंडापुर अपने गनमैन से गन लेकर DSP की कनपट्टी पे रखा, संगीन नताइज की धमकियां दी। आमिर मुगल SI को जदोकोब किया। शेर अफजल मरवत सरकारी एहलकार की वर्दी फाड़ी। बैरिस्टर गौर बेचारा शरीफ आदमी, उसको तो बख्श देते यार, इनमें से कुछ लोग तो ये कर सकते हैं यार। बैरिस्टर गौर यार को खुदा ASI का गिरबान पकड़ा, सरकारी एंटी राइट किट छीनी। जवाब देने का इल्जाम की बात कर रहे थे, मैंने कहा इल्जाम ये लगे। ये जो आपने पढ़ा है ना, ये जो पढ़ा है आपने, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की बदनसीबी है, हम ढूंढ के राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लाते, राइट जॉब के लिए ढूंढते हैं रॉन्ग पर्सन उस कुर्सी पे बैठाने के लिए। मछली को कहते हैं दरख्त पे चढ़ो, दरख्त के जानवर को कहते हैं तुम तैरो, ये नहीं पॉसिबल। देख हमारी ये आज भी यही हिस्ट्री है, कल भी ये थी, परसों भी ये थी। दूसरी चीज ये खड़े नहीं हो सकते जब तक गवर्नमेंट खड़े नहीं होगी। पहले पहला ये कहते क्यों है? सुने मछली को अपना काम कर रहे थे, दरख्त वाले को अपना काम कर रहे थे। दूसरी चीज आप ही वो आप पिछले 10 दिन से 10 दिन में क्या कर रहे हैं? आपका पैकेज, आप कोई लॉ चेंज कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। नहीं हम जमहूरी हैं, हाँ बात हो रही है, अच्छा करेंगे, कल सुबह बात होगी। अब उन्होंने अशाइये पे बुला लिया, उन्होंने टिक्का खिला दिया, उन्होंने बोटी खिला दी। प्रेसिडेंट हाउस में जिन्होंने जाना था वो PM हाउस में चले गए, जो PM हाउस में चले गए थे वो प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच गए। और भाई खड़े हो, हम लॉ पास कर रहे हैं। 5,000 बंदे लॉ, आपका तो ख्याल है कि 5,000 बंदे ठोक दें? ठीक है, बिल्कुल है। आप क्या कहता 15,000 ठोके? तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल करें, का खौफ करें। आप गाली का जवाब, गाली से कोई नहीं डरेगा, ठीक है। आप बदमाशी करेंगे, बदमाशी का जवाब बदमाशी से देंगे, सिंपल, ठीक है सर। अब आप खड़े हो, आप कानून बनाना जानते हैं, ये कानून हमारा काम है बनाना, हम बनाएंगे। हमें अच्छा लगेगा, हम लाइसेंस की मुद्दत गाड़ी चलाने की 18.5 साल कर देंगे। हमें पाकिस्तान के लिए अच्छा लगेगा 28 साल करना, हम 28 साल कर देंगे। हमें अच्छा लगेगा 38 साल करना, हम 38 साल कर देंगे। हम कौन है? पार्लियामेंट, हम लॉ मेकर्स हैं, ठीक है। पार्लियामेंट क्यों शर्मा रहे हैं, घूंघट में क्यों आए हुए हैं? ठीक है, वादे कर रहे हैं, हम करेंगे, 100 दफा करेंगे। पार्लियामेंट देखें, जब पार्लियामेंट चलती है ना, सुने मेरी बात, जब पार्लियामेंट या कोई भी निजाम सियासी चलता है ना जी, वो सिर्फ इस बदमाशी की राइट पर नहीं चलता, मेरे पास नंबर्स हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसमें सुन लें, उसमें इखलाकियात का बड़ा अहम एलिमेंट सुन तो लेना। दुनिया चली है, आपसे ये मुल्क नहीं चला, ये मुल्क हमसे नहीं चला, क्योंकि हम मछली को कहते हैं दरख्त चढ़ जा, दरख्त वाले को कहते हैं तैरना शुरू कर दे, और हर दफा मछली भी बदल जाती है और दरख्त वाला भी बदल जाता है। अब ये दरख्त पे चढ़ रहे हैं, मछली दरख्त पे चढ़ रही है। बात करें आपको प्रॉब्लम का रिजॉल्व चाहिए। प्रॉब्लम का रिजॉल्व ये कि आपने लॉ पास करना है, आपने लॉ पास करना है, आपने लॉ पास करना है। आप कहें टांगों पे खड़े हो और कहें ये मैं करूंगा, मैं करूंगा लॉ पास, ठीक है, लॉ पास करूंगा पूरी खोल के आपके सामने। पहले डॉक्टर साहब कुछ कहना, एक बार सुनिए डॉक्टर साहब, मुझे बात तो कर रहे हैं। बताऊं कि लॉ पास करने के लिए बंदे चाहिए और बंदे पूरे होंगे तो लॉ पास होगा। आपकी नाअहली यही बताती है, पर्सनल स्पेसिफिक बनाते हैं। भाई मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक मिनट, वापस आता हूं, अलाउ मी बहुत देर से बात। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट डॉक्टर साहब, सर आप जब से बात कर रहे हैं सर, मैं तो बोला ही नहीं, आप और डॉक्टर साहब बोलते रहे। उन्होंने टेपे निकाल लेनी और फिर आपने कहा कि मैंने कल आपने रियासत के ऊपर डालने की कोशिश की, आपने गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, खड़े हो एक्शन के ऊपर कि हमने किया है। आप पूछ रहे हैं इन्होंने देखिए इधर सेनेट की तरह यू हैव टू मैनेज इट, खड़े हो, अब आपको फैसला करना है। NRO दे दिया, वो आया 25 करोड़ में गाली दी, उस कमरे में, बंद कमरे में अंधेरे में, माफ कर दे, माफ कर दिया, 25 करोड़ में डैमेज कर दिया। का पुराना मसला इमरान खान साहब
کل کے ایکشن پہ جو ٹھیک ہے یہ کہانی دیکھیں کیونکہ آپ نے قانون بدلا ہے تو مان لیا انہوں نے, وہ تو کھڑے ہوتے ہیں پرنسپل پہ. حضور اگر ٹریفک سگنل کے کراس کرنے کا سرخ پہ توڑنے کا فائن ہے اور آپ قانون بنا دیں یہ فائن نہیں ہے تو وہ نہیں فائن ہے, اس کے لیے مجھے کوئی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں, وہ قانون ختم ہو چکا ہے. صاحب کھڑے ہوں قانون نہیں ہے کیا کہ یہ قانون ملک میں نہیں ہے. کاشف سنیں جو واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں, کاشف صاحب جو واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں, شیخ وقاص اکرم ایسائی کو لاتوں اور مکوں سے مارا, زید قریشی ریاست خان کو دھکے دیے, کاشف گالم گلوچ کی بلٹ پروف جیکٹ ان کے ہمراہ. کاشف میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں یہ پاکستان کا سسٹم اس جھوٹ پہ چل رہا ہے, اسی وجہ سے پاکستان نہیں آگے چل رہا. جو فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ, واٹ ہی از سیئنگ از دیٹ دا لا لیسنس ہیز بیکم دا لا. Yes, as per that is what it is. That is what it is. Number two, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک منٹ ہے جو جب ہم کہتے ہیں نا اس ملک میں قانون توڑنے والے کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. ایگزیکٹلی سن لیں پرابلم کیا ہے, سی ایم کو نہیں ہونا چاہیے, سی ایم کو کہا ہے پرابلم کیا ہے, آپ نے سی ایم رکھا ہوا ہے. ایک منٹ ہے جو واوڈا صاحب پلیز الیکشن کمیشن کے پی ایم کو پی ایم بھی نہیں ہونا چاہیے. الاؤ می, That's how the country is run. کاشف دیکھیں نا, الاؤ می پلیز. دیکھیں اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ٹیل می ہو ہیز ٹو ڈیسائیڈ کون آئے گا کون جائے گا. اگر چند لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, میں لکھ کر دیتا ہوں یہ ملک آگے نہیں چل سکتا, یہ نہیں چل سکتا, یہ چل ہی نہیں سکتا, نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا. وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. لیکن دیکھیں کوئی نہیں ہلا یار, پاکستان میں کون ہلا ہے سر؟ ارشد شریف کا کیس ابھی ہلائے گا, یہ طلب کیوں رہے ہیں؟ کر لینا, کر لیں, اوپن کر لیں, لیٹس اوپن اٹ نا یار, کر رہے ہیں, کریں گے ایسا تو اوپن اب کر رہے ہیں. میں جا رہا ہوں ملٹری کورٹ کے اندر, میں لیٹر لکھ رہا ہوں ارشد شریف کے بھائی قتل کے اندر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرو جس نے معصوم لوگوں کو مارا ہے. بالکل کرو, بالکل کرو. یہاں تو 44 سال لگ جائے گی مجھے صاحب کی پھانسی کے بارے میں. لیکن دیکھیں اس ارشد میرا سب زیادہ تعلق تو میرا تھا نا اس کے ساتھ. لیٹ می گیو می 2 sentences. اس کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی کیا, وہ اس کے لیے الفاظ ہیں, ظلم ہے, ظلم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر اس کو سیاست کی نظر بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں, ٹرانسپیرنٹ. اگر سیاست میں ہے, ریاست میں ہے تو پکڑیں گے نا سر, وہ تو ٹرانسپیرنٹ انکوائری کریں. کون کرے گا انکوائری؟ 44 سال بعد آپ نے بتایا کہ بھٹو کی بات غلط تھی, 44 سال بعد آپ کریں گے اس کا فیصلہ. 44 سال بعد تو ہم ویسے ہی مر چکے ہوں گے سر. جنہوں نے سزائے موت آپ مجھے اب دیں گے یا کب دیں گے؟ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ بھائی ارشد شریف کا قاتل پکڑا جائے. جی ہم یہ چاہتے ہیں, سیاسی لوگ آپ یہ چاہیں کہ قاتل پکڑا جائے, یہ نہ کہیں کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہی قاتل ہے. آپ کہیں کہ جی میرا شک ہے. میرا شک کیوں ہے بھائی؟ میں کنوینس ہوں, میرے پاس ہے, میرے تو اس کا ایویڈنس آپ یا تو دے دیں یا پھر آپ کہیں کہ میرا شک ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ انکوائری کریں. آپ کو دے دوں سر, کس کو دے دینا؟ مجھے دے دیں. کورٹ کو دینا, کورٹ کو دے. صاف تو وہی ہے کہ نظر آنا. دیکھیں اصل پرابلم یہی ہے کہ یہ ملک تب چلے گا جب اس میں جب تک نئی برانڈ کی لیڈرشپ نہیں آئے گی پاکستان ہم اپنی مرضی کی لیڈرشپ لانا نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ ملک نہیں چلے گا. کس طرح چلے گا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ علی امین گنڈا پور کی جو آئین شکن گفتگو ہے اس پہ پارٹی نے کیا ایکشن لیا ہے, اسی کا جواب دے دیں. میں آپ کو بتاؤں گا ملک کیسے چلے گا. پارٹی لیڈر تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں قانون کی بات کر رہے ہیں آپ, جو کہ آپ لوگ آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں. میں نے بڑے لوگوں سے گفتگو کی جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, بڑے لوگ تحریک انصاف کے یہ کہتے ہیں کہ غلط گفتگو, اتنی سخت گفتگو نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ان کا یہ خیال ہے, بٹ دیٹس مطلب پولیٹیکل ایک ویو ہے ان کا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اب بات چیت بند, آپ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہوگی, کوئی بات چیت سر راستہ کہاں سے نکالیں گے؟ اور راستہ کیوں تڑپ رہے ہیں آپ؟ کیوں چاٹ رہے ہیں بھائی؟ نہیں ہونا چاہیے. آئی ایگری ود یو. میں پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں آپس میں بات کریں. آج کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں کریں گے بھائی, تم تو بات کرنے کو آئی نہیں رہا, تم تڑپ رہے ہو. آپس میں کیوں نہیں بات کرتے لوگ؟ کمپرومائز تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, ان آل فیئرنس پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی کمپرومائز ہے, پی ایم این این کے ساتھ بھی کمپرومائز ہے. ان کے لوگ جو آج اریسٹ نہیں ہو رہے, کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ کیسے سیاست کر رہے ہیں؟
اندر بیٹھے ہیں اور اندر نہیں بیٹھے ہوئے سر, وہ لیٹے ہوئے ہیں, کیا کہ مر گیا ہوں بھائی, پہلے بھی جو باتیں کی تھی ٹھیک نکلی تھی, یہ بھی نکلیں گی, اور میں ہی آپ کو لا کے دکھا بھی دوں گا. ڈاکٹر صاحب آپس میں کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں جی, میں آپ کے پروگرام میں اتفاق کی بات ہے, یہ پہلے بھی کہہ چکے, دونوں جلسے جو ملتوی ہوا وہ اور اس جلسے میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جلسہ کریں, یاد ہے میرے الفاظ ہونا چاہیے, 2 لاکھ بندے لے آئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ, اور ہونا چاہیے, یاد ہے آپ کو اس وقت بھی انسرٹینٹی تھی, آئی واز دا فرسٹ ون, میں نے کہا کریں, آپ کا حق ہے, لیکن اس حق کا آپ نے استعمال اس طرح کیا کہ آپ نے دھجیاں اڑا دی, روڈیں بند کر آئین کی, قانون کی, اخلاقیات کی, کیا آپ لوگوں نے سکھایا؟ روڈیں بند کر دی بھائی, 5,000 تھے, 16,000 تھے, 20,000 تھے, 2.5 کروڑ لوگ تھے, 25 کروڑ آ گیا. اسلام آباد کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں بھائی, لوگوں کے ٹیکسلا میں ہے اور روات کو بند کیا ہوا ہے, ادھر کھڑے ہو کے یہ ان کا علاقہ ہے, یہ ان کا علاقہ ہے, ان کے گھر کے آگے تراوڑی چوک بھی بند تھے, جیل توڑنے کی بات کر رہے ہیں, تراوڑی چوک بند ہے, سری نگر نہیں, بنی گالا کی اس طرف بند ہے. میں کہتا ہوں روات, ڈاکٹر صاحب آپ ایک طرف قانون سازی کر رہے ہیں کہ شہر بند ہو جاتا ہے اس لیے 3 سال سزا, آپ نے پورا شہر بند کر دیا, بند کیا, ریسٹرکٹڈ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے باہر نکلے, جتھے جاؤ کنٹینر, جتھے جاؤ کنٹینر, آ سکے اسلام آباد. ہاں میں آ گیا, مشکل سے نا وہ, میری بات سنیے سر, میں فلائٹ ہوتا ڈائریکٹ انٹرنیشنل فلائٹ سے, تو مجھے پتا نہیں تھا جلسہ, مجھے نہیں پتا. اب میں نے ادھر دیکھا, آپ کو چھوڑ دیں, ڈرائیور کہتے ہیں کسی قانون کے تابع ہو رہا ہے, میں کس کا جلسہ, کسی اصول کے تابع نہیں ہے. ڈسکشن شروع ہو گیا, بھائی وائی یو ڈوئنگ آل دس, آپ نے آپ کی اہلیت جو ہے نا اس کی وجہ سے آج یہاں پہنچے ہیں, کھڑے ہوں سر, کیا آپ نائل حکومت ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نائل حکومت ہے, بس کھڑے ہونا اپنی بات پہ سر. وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کو وہ لے کر آئے وہ نااہل ہے, وہ بھی بتا رہے کہ ان کی چوائس بھی غلطی ہوگی, باوڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں ساڑھے کو غلطی ہوگی, خدا واسطہ نہیں سزا نہ دے. باوڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم لے کر آئے وہ نااہل ہے, مطلب ان کی چوائس بھی نااہل ہے, اور یہ ضروری ہے, ہم نے جلسے کی اجازت دی. اگلا سوال آخر میں, میرے پروگرام کلوز بھی کرنا, لاہور جلسے کی اجازت اب ملے گی؟ نہیں ملے گی, ملنی چاہیے نہیں, جو کچھ ہوا ہے اس جلسے میں میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد آپ ایک نیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے زیادہ ہیومن نیچر کو سامنے رکھے, ہیومن نیچر کو, ایک منٹ باوڑا صاحب, ایک منٹ, اگر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا یہ جمہوری نارمز کے اندر, اخلاقی نارمز کے اندر جلسہ تھا, آپ اس کو کہیں گے واز اٹ اے پولیٹیکل جلسہ؟ اگر تھی تو 10 جلسے, میری بات سنیں, میں آپ کو آپ کے جلسے بتا دیتا ہوں, آپ لوگوں نے لائن کراس کی ہے, برائے مہربانی اس کا مطلب یہ نہیں آپ کا رائٹ سرینڈر ہو جاتا ہے. میں بتا دوں, اگر آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو دکھا سکتا ہوں جو آپ نے کہا, اگر آپ کہیں میں دکھا سکتا ہوں, کوئی اعتراض نہیں. اگر لاہور کے جلسے کی اجازت دے دیتے اور یہ حرکتیں نہیں کرتے, یہ اس کی میں آپ کو بتا دوں بہت پیسفل جلسہ ہوگا, اس کے اندر اگر نہیں اجازت دیتے وہ کہتے نہیں ہے. دیکھیں اس کا ایک پولیٹیکل ری ایکشن ہوتا ہے, آپ اس کے اندر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ریئیکشن ہونا, تو پھر the country will become more unstable. Why can't you understand? Because of me and you. گنڈا پور کا انتظار کر رہے ہیں, سارے صوبے انتظار کر رہے ہیں اس کا, ہیئر سٹائل کے ساتھ, لٹ کی قسم کھائی ہے سر, اس نے خدا کی قسم کھائی ہے, ہم نے اس کی لٹ کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیں. باڑا صاحب مسئلہ یہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ تو ہوگا, سن لیں میری بات, سوال سن, اور اگر نہیں ہوگا تو ٹکراؤ ہوگا, یہی دوسرا راستہ. عمران خان صاحب نے بھی آج جو پیغام بھیجا ہے وہ بھی پیغام یہی ہے. پرابلم یہ ہے جو لوگ ملک چلاتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ٹینشن کم سے کم ہو. تو یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ آپ اس ٹینشن کو کسی سافن کریں. میرا اپنا, آپ کو میں ایک اپنا ویو دے دیتا ہوں, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ایک سوال لے لیں میرا چھوٹا سا, کوئکلی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک میں مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ جلسے کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی مہنگائی کو ختم کرنے والی سوغات ان کو سنجانی میں ملی ہے یا لاہور میں ملے گی؟ میرا یہ خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. 2 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں آخری, جو آپ کو الیکٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں. عمران خان صاحب کا بیہیویئر جو میں نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں, آپ نے این او سی وڈرا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ عرصہ نہیں ہوگا. مجھے ایسا لگا میں بندہ نامنیٹ کروں, آپ بندہ نامنیٹ کریں, ہم سے مذاکرات کریں. فوج کو ہمیشہ صرف ان سے تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ سپیس بند ہو گئی ہے سڈنلی. دیٹس ناٹ
गुड, ये अच्छा नहीं होता कि स्पेस ही खत्म हो जाए, क्या करेंगे इसको? स्पेस खुलनी चाहिए। देखिए पॉलिटिकल डेथ तो अब सबको नजर आ रही है, पॉलिटिकल डेथ, ठीक है, सियासी मौत पीटीआई की अब नजर आ रही है ना, जिस लेवल पे आप अभी आप मुझसे शो कर रहे हैं ये, और मैं भी ऊंची आवाज में बात करें आप, मैं आपको मां बहन गालियां देना चाहूंगा, आप क्या करेंगे? फिर एक मिसाल दे रहा हूं, आप एक मिनट मुझे शायद 1 सेकंड का नहीं देंगे, आप कह रहे हैं 1 सेकंड में नहीं देंगे, अग्रीड? तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अवाम, गवर्नमेंट, रियासत, फौज सब ये बकवास सुनेगी? अब नहीं सुनेगी, और अगर आप सुनेगी तो फिर हमारे जैसे भी दूसरी तरफ आगे खड़े होंगे। काशिफ, लेकिन एक काम है, आप एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद इस चीज को डिफ्यूज करने के लिए इसको एक दफा दोबारा बुला लेंगे और देखेंगे कि यह परसिस्टेंट है, लेकिन उसमें आप इसको टाइम देंगे। अगर आप वहां से रिएक्ट कर रहे होंगे तो ये रिएक्शन में आपको कुछ सुनाएगा, ये याद रखें, देयर आर ऑलवेज एक्शन रिएक्शन। अगर आपने इस चीज को स्मूथली पास करना है, यू हैव टू टेक दैट बिग स्टेप्स विद अ बिगर हार्ट। अगर आप, मैं मजाक के अलावा कर देता हूं, ये सारी चीजें कभी ना होती अगर इतने कंटेनर ना होते, उस तरह की घटिया जगह ना होती। आप कभी जाके वहां देख लो। मुझे सिर्फ 10 सेकंड आगे आने वाले दिनों में मुझे तो लड़ाई नजर आ रही, आपको क्या नजर? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इनकी क्यादत ने होश के नाखून ना लिए तो हालात इससे मजीद खराब हो सकते। लड़ाई सर लड़ाई तब होती है सर जब बराबरी के ऊपर हो। आप रियासत से नहीं लड़ सकते ना सर, नहीं लड़ सकते। रियासत बदमाश भी होती है, मां भी होती है। मैंने तो सुना था कि अवाम से नहीं लड़ सकते। नहीं, रियासत से आप यानी कि एक पार्टी जैसे एमक्यूएम टकराई थी, क्या हुआ? बट एक पॉपुलर जमात, पॉपुलैरिटी इज नॉट द गारंटी ऑफ द क्वालिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट। देखिए, एक तरफ जिसको आप स्टेट कहते हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट नहीं है, स्टेट का इदारा है, और दूससी तरफ एक सियासी जमात है। टकराव नहीं होना चाहिए, पीछे टकराव नहीं हो सकता। सबको पीछे हटे ना, सारे थोड़ा पीछे हटे ना। पॉलिटिकल पार्टी ब्रेक ले लो, एक सेकंड, एक ब्रेक लेते ना।